قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ابلیس کو ہے یورپ کی خونی مشینوں کا سہارا۔ دوستو ایک دفعہ پھر عالم اسلام اور کفار کے درمیان گھمسان کا رنگ پڑنے والا ہے۔ بڑے پیمانے پر کفار اور امت مسلمہ کے درمیان جنگی محاذ کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اچانک ایسا کیا ہو گیا جو اتنے بڑے پیمانے پر اسرائیلی فورسز نے فلسطینیوں پر زمین تنگ کرنا شروع کر دی۔ اس پورے معاملے کا عمران خان کے دورہ سعودی عرب سے کیا تعلق تھا؟ کیوں اچانک یہودیوں نے عالم اسلام کے قلب پر اتنے بڑے پیمانے پر حملہ کیا؟ پس پردہ حقائق کیا تھے اور اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ نے کون سے تہلکہ خیز انکشافات کر دیے ہیں جس کے بعد امت مسلمہ کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں؟ دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو یہودیوں کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ ایک منظم قوم ہے، اور یقین کریں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی یہودی بستے ہیں وہ اپنے ساتھی ملک کے لیے ہر ممکن مدد کرنے کے لیے تیار کھڑے رہتے ہیں۔ دوسری طرف امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ ہی یہی ہے کہ وہ آج تک متحد نہ ہو سکے۔ جو پیغام محبت بھائی چارہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو دیا تھا، آج اس امت مسلمہ کا شیرازہ بکھرا پڑا ہے۔ اور دوستو میری بات کا یقین کریں، وقت آگے کی طرف نہیں بلکہ صدیوں پرانی جنگوں کی طرف جا چکا ہے جہاں مسلم اور کفار کے درمیان جنگیں عروج پر تھیں۔ آج اس نام نہاد یہودی اسٹیٹ اسرائیل نے عالم اسلام کے قلب مسجد اقصی پر حملہ کر کے جنگ کا نعرہ بجا دیا ہے۔ جی ہاں دوستو، اسرائیل اب اپنی طاقت کا لوہا منوانے کے لیے سینہ تان کر باہر آ چکا ہے، اور مسجد اقصی پر حملہ کر کے انہوں نے مسلمانوں کو للکار کر دیکھا ہے کہ دیکھو یہ مقدس مقام تمہارا نہیں بلکہ صہیونی طاقتوں کا وہ ٹیمپل ہے جسے ہم اب دوبارہ تعمیر کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو یروشلم پوسٹ میں چھپنے والے آرٹیکل نے مجھے اس وقت حیران پریشان کر دیا جب خونی انقلاب کی شروعات سے متعلق اہم انکشافات کیے گئے۔ آرٹیکل میں واضح لکھا تھا کہ وقت آن پہنچا ہے جب ہمیں اپنے مسیحا کے آنے کی تیاریاں کرنی ہیں۔ جی ہاں دوستو، یہاں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ مسجد اقصی کی جگہ گولڈن ٹیمپل کی تعمیر کا وقت آن پہنچا ہے۔ اب ہمیں مسجد اقصی کی جگہ گولڈن ٹیمپل کی تعمیر کی طرف بڑھنا ہے۔ یہی وجہ ہے جو گزشتہ دنوں خون کی ہولی مسجد اقصی میں کھیلنے کے بعد صہیونی مارچ نے جنگ کا نعرہ بھی بجایا اور سینکڑوں کی تعداد میں یہودیوں نے اسرائیلی پرچم اٹھا کر عالم اسلام کے قلب مسجد اقصی کی طرف مارچ کیا۔ دوستو یروشلم میں اسرائیل کے خونی اقدامات نے سرزمین مقدسہ کو ناپاک کر دیا ہے۔ اب مجھے جواب دیں وہ تمام غدار مسلم ریاستیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی حامیاں بھری بھی اور کئی ایک نے تو اسرائیل کو تسلیم بھی کیا، کیا یہ تھا ابراہیمی معاہدے کا نتیجہ؟ شرم آنی چاہیے ان تمام اسلامی ریاستوں کو جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ آپ دیکھ لیں کس عرب اسلامی ملک نے مسجد اقصی پر ہونے والے مظالم کے خلاف یہ کہا ہو کہ اسرائیل تم ہمارے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہو، اس لیے ہم تمہارا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ نہیں جناب، سوائے مذمت کے کسی ایک ملک نے اسرائیل کے بائیکاٹ کا لفظ اپنی زبان پر نہیں لایا، چاہے وہ متحدہ عرب امارات ہو یا بحرین، چاہے سعودی عرب ہو یا قطر۔ شرم آنی چاہیے ان تمام عرب اسلامی ریاستوں کو جو صرف نام کے مسلمان ملک ہیں۔ دوستو مسجد اقصی پر حملہ اور عالم اسلام کی خاموشی صہیونی طاقتوں کے لیے وہ پلس پوائنٹ ہے جس کے بعد وہ اگلے مرحلے میں نعوذ باللہ اسلام کے قلب مسجد اقصی کو شہید کریں گے اور وہاں اپنے مسیحا کے لیے گولڈن ٹیمپل کی تعمیر شروع کر دیں گے، اور ہم بے حس مسلمان صرف مذمتی بیان دیتے رہیں گے، اور یوں عالم اسلام کے قلب پر یہ پہلا حملہ ہوگا۔ دوستو اسرائیل کی طرف سے عالم اسلام کے قلب مسجد اقصی پر ہونے والے حملے کے خلاف عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس تو طلب کر لیا گیا ہے۔ یہ اجلاس اس ہفتے اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے حقوق کی حالیہ خلاف ورزیوں اور ان کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے
کیا جائے گا۔ تاہم افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ عرب لیگ بالکل کچھ نہیں کرے گی، یہاں تک کہ اگر ہم عرب حکمرانوں کو اس شک کا فائدہ دیتے ہیں اور یہ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کی حقیقی طور پر مدد کرنا چاہتے ہیں، تو بھی وہ اسرائیل کی طرف سے کوئی خاص بات کرنے یا کہنے کی مخالفت کرنے سے گھبراتے ہیں، کیونکہ شاید ان کو ڈر ہے کہ ان کا حال صدام حسین کی طرح کا نہ ہو جائے۔ جی ہاں دوستو، یہ ہے آپ کے عالم اسلام کا حال، جو اس وقت اس قدر بزدل ہو چکے ہیں کہ انہیں نہیں معلوم کہ امت مسلمہ کے اتحاد کی طاقت کیا ہے۔ صہیونی طاقتوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ فلسطینیوں کی نسل کشی میں اب کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے اور جلد از جلد وہاں یہودیوں کی آباد کاریوں کا سلسلہ تیزی سے جاری رکھیں گے۔ اس وقت امت مسلمہ کو ایک ایسے اتحاد کی ضرورت ہے جو عالم اسلام میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کر سکے۔ اس سلسلے میں 25 برس قبل ڈاکٹر اسرار کی وہ پیشگوئی میری آنکھوں کے سامنے ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آنے والے وقت میں مسلمانوں کا ایک نیا اسلامی بلاک بنے گا جس میں کوئی عرب ممالک نہیں ہوں گے۔ دوستو، ڈاکٹر اسرار کی یہ پیشگوئی ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان کی قیادت میں ہی امت مسلمہ کا ایک نیا اتحاد بننے جا رہا ہے، جس میں ترکی، ایران، افغانستان سمیت دنیا کی 2 بڑی سپر پاورز چین اور روس بھی شامل ہوں گی۔ دوستو، یہاں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بلند کرنا ہے تو یہ آخری موقع ہے۔ امت مسلمہ متحد ہو جائے اور اسرائیلی صہیونی طاقتوں کے خلاف ہونے والے مظالم کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہو، ورنہ وہ وقت دور نہیں جب یہی اسرائیل عالم اسلام کی تباہی کا سبب بنے گا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی طرف سے حجاز مقدسہ میں بیٹھ کر قبلہ اول پر ہونے والے حملے کی مذمت اور امت مسلمہ کو متحد کرنے کا پیغام قابل تحسین ہے، لیکن ریاست پاکستان کی طرف سے مذمتی بیان کافی نہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عمران خان امت مسلمہ کو لیڈ کرنے کے لیے کلیدی کردار ادا کرے، کیونکہ اس وقت پاکستان کے ساتھ دنیا کی 2 بڑی سپر پاورز جڑی ہوئی ہیں۔ دوسری طرف ترک صدر طیب اردوغان نے فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف اسرائیل کو دہشت گرد ریاست ڈکلیئر کر دیا ہے۔ ترک صدر طیب اردوغان نے فلسطینی نوجوانوں پر مسجد اقصی میں ربڑ کی گولیاں فائر کرنے، گرنیڈ سے حملوں اور تشدد پر اسرائیل کو دہشت گرد ریاست قرار دے دیا ہے۔ تقریب سے خطاب کے دوران ترک صدر طیب اردوغان نے تمام مسلمان ممالک اور عالمی برادری سے اسرائیل کے حوالے سے مؤثر اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جو ان ظالمانہ واقعات پر خاموش ہیں وہ کہیں نہ کہیں یہودی پارٹی کا حصہ ہیں۔ ترک صدر کا اشارہ بالخصوص عرب ریاستوں کی طرف ہی تھا۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ ظالم دہشت گرد ریاست اسرائیل بے رحمی اور غیر اخلاقی طور پر بیت المقدس میں مسلمانوں پر حملہ آور ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ ترکی نے اقوام متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم OIC اور تمام متعلقہ عالمی اداروں کو فوری طور پر کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ضروری اقدامات اٹھانے کے لیے آواز بلند کی ہے۔ عالم اسلام کو چاہیے کہ اب وہ بھی ایک آواز بن کر مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم کو OIC کو دوبارہ زندہ کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا نادر موقع ہے جسے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔